خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ ہی نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے تاکہ یہ آزما لیں کہ انسان میں کون اچھا عمل کرتا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھی نیک کام کرو گے اس کا اجر تم پاؤ گے، ذرہ برابر برا کام کرو گے اس کی سزا تمہیں ملے گی. تو یہ روح جو ہے ایک قوت کا نام ہے. اس روح کے اندر ایک خیال، اصل میں بات کیا ہے، عقل کیا ہے؟ عقل بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقل مسلم ہے، ایک عقل غیر مسلم ہے. عقل مسلم وہ ہے جو وحی کے تابع ہو کر سوچتی ہے، پھر اس کی فکر کا تانا بانا رب الہی سے جڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب سے جڑ جاتا ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے، جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے. اب اس آیت کو بنیاد بنا کر اب آئیے عقل کی طرف. وہ عقل جس نے روشنی حاصل کی ہے قرآن سے، وہ عقل جس نے روشنی حاصل کی ہے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس عقل کو اس وقت ہم قوت مانیں گے جب وہ ساری توانائیاں وہ حاصل کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے. تب تو اس وقت ایک قوت حقیقت میں اس کے خیال میں، اس وقت اس کی بات خدا کی بات بن جاتی ہے. جب وہ ریاضت کرتے کرتے، بندگی کرتے کرتے مقرب بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے، تب اس عقل کا فیصلہ اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے. تو اس صورت میں تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے ایک حد تک تیار ہیں کہ خیال کے اندر ایک پاور ہے، وہ پاور منتقل ہو رہا ہے دین سے. اس سے ہٹ کر یہ جو تھیوری ہے لادینی عناصر کی طرف سے کہ سب کچھ انسان کی عقل یا اس کا خیال ہے، اس قوت سے انسان جو کچھ چاہے کر سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ تپتی ریت کا دھوپ کے اندر دور سے دیکھتے ہیں ریگستان کو تو ریت دور سے آپ کو سمندر نظر آتا ہے. آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ وہ پانی ہے. آنکھ بھی بتا رہی ہے وہ پانی ہے. رب یہ کہہ رہا ہے یہ تو تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ سراب و دھوکہ ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو بہت یعنی اسلامک اینگل سے، دینی اینگل سے بلکہ کہنا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دی. لیکن تاریخ میں ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے، جو دینی نہیں تھے یا فار دیٹ میٹر جو لادینی تھے، جو دہریے تھے، ایتھیسٹ تھے، لیکن انہوں نے اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے، اور جیسا کہ اس کلپ میں بھی ایک جگہ اشارہ کیا تھا کہ وہ سب کچھ اچیو کر لیا مٹیریل ورلڈ میں، مادے میں. کیونکہ روحانیت کا کانسیپٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ عقل جو وحی کے تابع نہیں ہے، ظاہر ہے وہ روحانیت کے بھی تابع نہیں ہے، وہ تو پھر پیور مٹیریلسٹک عقل ہے. پیور مٹیریلسٹک عقل کو تمام مذاہب میں اچھا سمجھا گیا، یا اسپریچویلٹی کے ساتھ یا جو دین سے تعلق کے ساتھ جو عقل آتی ہے اس کو بہتر جانا گیا ہے؟ اس میں ہمیں کچھ دیکھیے، جو تو مادی کنٹرول ہے عقل کا، جی، اس میں جب تک اسپرٹ داخل نہیں ہوتی تو اس میں پرماننس نہیں آتی. ٹھیک ہے نا جی؟ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ قائم رہے، اس میں روح کا آنا وہ لازمی ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ رہا کہ جو ایک سیب ہے تو وہ سیب کا ذائقہ جو ہے وہ وہی سیب کا ذائقہ ہے جو اس کی نسل کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اس کو کسی بھی مذہب کے بندے نے بویا ہے، اس نے کاشت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. سیب میں آڑو کا ذائقہ نہیں آ سکتا، چاہے اسے کرسچن بوئے، ہندو بوئے، مسلمان بوئے. وہ تو ایک لاز آف نیچر کے مطابق وہ بیج کے اندر جو صلاحیت موجود ہے اس کو کوئی بھی کاشت کرے. اچھا، اب ایک اس کلپ میں آپ نے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ if I want to attract something then I should consider that I am a magnet. یہ خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر میں میگنیٹ ہوں تو میں صرف آئرن فائلنگز کو اٹریکٹ کروں. ٹھیک ہے. مقناطیس لکڑی کو اٹریکٹ نہیں کرے، لکڑی کو اٹریکٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے. تو اگر میری سینس آف اٹریکشن یہ ہے کہ میں آئرن فائلنگز کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں، لوہے کی چیزوں کو، تو پھر میں مقناطیس بنوں گا. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ابھی ہمارے بزرگ انہوں نے ہمیں نشاندہی کی کہ حواس خمسہ جو ہیں وہ ہمارے اندر ڈیزائر پیدا کرتی ہے. جی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ہمیں بہت خوشبو اچھی لگتی ہے، ہمیں موسیقی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ایگزوٹک کوسینز بڑی اچھی لگتی ہیں، اچھے اچھے کھانے ہم کھانا چاہتے ہیں. جی. ہمیں
نرم اور ملائم اور وارم ٹچ جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے لیے ہمیں صنف ناظر کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے, اس کو محسوس کرنا پڑتا ہے. اچھا پوائنٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ پوائنٹ یہ ہے جی کہ ہمیں جس چیز کی طلب ہے جی اس کی رسد ہو جائے گی, اس کی رسد ہو جائے گی کہ اس کی اپروچ الگ الگ ہے. اچھا, جس چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ حالات پیدا کرنے پڑیں گے جس سے وہ چیز اٹریکٹ ہوگی, اور وہ راستہ اپنانا پڑے گا, وہ راستہ اپنانا. اچھا یہاں پہ اب کچھ سوال ہیں, لیکن ناظرین we'll have to go for a break, لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ ڈسکشن بہت ہی انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں ایک نیو تھاٹ پروسیس پہ جس کا نام آج کی سائنس رکھتی ہے لا آف اٹریکشن. اچھا علی عباس صاحب, ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر فضل احمد صاحب نے بھی اس لا کو سمجھانے میں ہماری کچھ مدد کی, آپ کے کامنٹس کیا ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر ارشاد صاحب نے, ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کافی اسلامک پوائنٹ آف ویو بتایا. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں مقناطیس ہوں تو میں جو ہوں وہ خالی آئرنگ فائرنگس کو اٹیک کر سکتا ہوں. ایک جو بات میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو میں پچھلے پروگرام میں بھی کر رہا تھا, وہ یہ ہے کہ ہم اس لا کی امپلیمنٹیشن کو نہیں دیکھ رہے ہیں. میں جو ہوں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس وقت ڈاکٹر صاحب سے جو ہے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر تو میں وحی اور جو ہے وہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, اس کے بعد تو یہ لا آف اٹریکشن جو ہے وہ کچھ حد تک قابل قبول ہے. نہیں, معذرت کے ساتھ ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اس وقت زیادہ تر عقل والے نان مسلمز ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو مسلمانوں کو پتہ نہیں کہاں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ صرف ایک چھوٹی سی اور بات, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم. بالکل. اور جو بات اٹریکشن کی تھی, تو دیکھیے پھر بات وہ ہے عمل کاؤنٹ کر رہے ہیں. جی عمل بھی کاؤنٹ کر رہا ہے اور پھر آپ کی نیت بھی کاؤنٹ کر رہی ہے. ہم لوگوں کو جو ہے وہ انٹر میں ایک پویم پڑھائی جاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے the man who wins is the man who thinks he can. اگر میں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, چاہے وہ ایگزوٹک کوسینز ہوں یا چاہے وہ معرفت الہی ہو, جب تک میں یہ خیال پیدا نہیں کر لیتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, تب تک میں وہ کام کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے, یعنی ول کی آپ بات کر رہے ہیں. فری ول کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ بہت اچھا, اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ول کو فری ہونا چاہیے یا تابع ہونا چاہیے, اس پہ ہم ایک اور جگہ پہ بات کریں گے. سر, لا آف اٹریکشن کو اصل میں ہم لوگ تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ویڈیو تھی اس میں اور رونڈا نے بھی اس کو پریزنٹ کیا ایز اے سائنس کہ جی یہ ہمارے آرگیومنٹ تھی, یہ پروف ہے, اب یہ تھیوری ہو گئی. It has been presented as a thorough fact of science. بالکل جی جی. It is not. کیونکہ proved نہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ بائی نیچر ہم لوگ جس بھی وجہ سے ہم لوگ سائنس اور ریلیجن کو ہمیشہ اینٹاگنسٹک رکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے میرے حساب سے اٹ از ناٹ دیٹ ڈفرنٹ. کیونکہ جب آپ دعا مانگتے ہیں بڑے نٹی گریٹی ڈفرینسز ہوتے ہیں. ایک میرا خیال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, آپ یقین رکھتے ہیں کہ میں اگر دعا میری صاف ستھری ہے تو میرا رب مجھے دے گا. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کنونشنل وزڈم میں کم از کم ہمارا جو پاکستانی اسلام ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ چیز جو آپ کو چاہیے وہ نہ بھی ملے تو شاید اس میں کوئی بہتری ہو. ٹھیک, دعائیں معلق ہونے کا کانسیپٹ بھی, کچھ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ معلق ہو جاتی ہیں. وضاحت کر دوں. جی ڈاکٹر صاحب, اصل میں بات یہ ہے, یہ دعا جو بات ہو رہی ہے جی, یہ اصل میں ایک اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے, اس میں کشش جو کہا جا رہا ہے اس میں بھی ایک کشش ہے. بالکل ہے. لا آف اٹریکشن یا پچھلے پروگرام میں اس کو ڈیفائن بھی کر چکے ہیں, کشش ہے انرجیز کو اور ان سب تو چیزوں کو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا کی 3 صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ جو عالم و خبیر ہے, جو آپ کا خالق ہے, آپ کے مزاج کو جانتا ہے, کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے, کیا چیز آپ کے لیے بری ہے. اگر رب کے علم میں وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے تو اسی وقت آپ کو وہ چیز پرووائڈ کر دی جاتی ہے. نمبر 2 نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے تو رب دعا کو رائیگاں نہیں جانے دیتے, اس کے بدلے میں آپ پر آنے والی کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. نمبر 3
اللہ تعالیٰ یا تو ان دونوں، تیسری صورت یہ ہے اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور جب بندہ رب کے حضور پیش ہوگا جو قبول نہ ہونے والی دعاؤں کے بدلے میں اجر و ثواب کا ذخیرہ جو دیکھے گا، یہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہوئی ہی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس چیز کو سر اگر آپ کلیریفائی کر لیں، کیا نان مسلمز کی دعا، کچھ دعاؤں کو اگر وہی ویلیو ملتی ہے جو مسلمانوں کی دعاؤں کو ویلیو ملتی ہے، تو یہ پوائنٹ پروو ہو جاتا ہے ان کا کہ یہ کچھ حد تک صحیح ہے ان کے جو یہ آرگومنٹ ہے؟ یعنی دیکھیے دعا مذہب کی تخصیص کے بغیر قبول ہوتی ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ جی بالکل، ہاں، تو اصل میں یہ بات پھر یہ ہے وہ رب العالمین ہیں،